اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل کو نمکیات کے اثرات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ کاشتکار دوستو، اگر آپ نے اپنی گندم کی فصل ایک ایسے رقبے پر کاشت کی ہوئی ہے جس میں سفید کلر کے نمکیات موجود ہیں، اگر آپ کی اس طرح کی زمین ہے اور آپ نے گندم اس میں کاشت کی ہوئی ہے تو یاد رکھیں آپ کی گندم کے پودے بہت ہی مشکلات کے اندر ہیں، کیونکہ ایسے رقبوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو نمکیات ہوتے ہیں وہ ہمارے پودوں سے پانی کو کھینچ لیتے ہیں، پودوں کو ملنے والی تمام خوراک کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح پودے کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پودے اپنے آپ کو پیاسا محسوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایسے رقبوں میں ہمارے پودوں کی جڑوں کے منہ جو ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، یعنی پودا جو ہے وہ خوراک زمین سے نہیں اٹھا پاتا۔ تو ایسے رقبوں میں کوئی بھی فصل ہو، اس کے پودے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا محسوس کرتے ہیں۔ پودے کے اندر جتنے بھی عوامل چل رہے ہوتے ہیں، یعنی خوراک بنانے کا عمل، دانے بننے کا عمل جسے پولینیشن کہتے ہیں، یہ جتنے بھی نظام پودے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے نظام اس نمکیات کی وجہ سے پودے کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ کاشتکار دوستو، پودا اس نمکیات سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں 100% پیداوار دینے کی بجائے 50% تک پیداوار دے رہا ہوتا ہے۔ تو کاشتکار دوستو، اس نمکیات کے اثر کو آپ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی گندم کی فصل سے کس طرح ایک اچھی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سارے ٹاپک پر بات کریں گے۔ کاشتکار دوستو، ایسی زمینیں جہاں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں وہاں بیجوں کا اگاؤ کم ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیو میں بیان کی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ پودے شگوفے کم بناتے ہیں، پودوں کا جھاڑ کم بنتا ہے، پودوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اگر پودوں کی تعداد کم ہوگی تو پھر پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے رقبوں کے اندر ہمیں بیج زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ کاشتکار دوستو، اس وقت
آپ کی فصل 80 سے 85 دن کی ہے، سٹا نکلنے کے لیے بالکل تیار ہے اور فصل آپ کی گوب کی حالت میں ہے، تو اس وقت آپ اپنی فصل کو نمکیات کے اثر سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ کاشتکار دوستو، ایسی زمینوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پانی لگاتے ہیں تو پانی کافی دیر تک کھیت میں موجود ہی رہتا ہے، وہ پانی ہمیں دیکھنے میں نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن پودا اسے استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے رقبوں میں زمین کا رنگ تھوڑا زیادہ سا کالا ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ کالا ہوتا ہے۔ سوڈیم کی وجہ سے زمین کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا پانی کھیت کے اندر موجود ہے، ہمارا کھیت وتر حالت میں ہے، یعنی ہمیں اب پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پودا جو ہے وہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے۔ تو کاشتکار دوستو، ایسے رقبوں میں ایک کام تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ زمین کو پانی زیادہ جلدی لگانا چاہیے، یعنی پانی لگانے کا جو دورانیہ ہے اس میں وقفہ کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ نمکیات جو ہیں وہ ہمارے پودوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ اگر زمین کو پانی لگاتے ہوئے آپ وقفہ زیادہ کریں گے تو ایسی حالت میں نمکیات پودوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جب آپ کھیت کو پانی لگاتے ہیں تو کیم گوارا کھاد جو ہے، جس کو کیلشیم ملی ہوئی کھاد بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں کیلشیم بھی ہوتی ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ کیم گوارا کھاد کے اندر چونکہ کیلشیم ہوتی ہے اور کیلشیم جو ہے وہ ہمارے پودوں کو نمکیات کے اثرات سے بچاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پوٹاشیم کا سپرے کر دیتے ہیں تو اس سے آپ پودوں کے اندر پانی کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو کافی حد تک ٹھیک کر لیتے ہیں۔ پودا اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرتا ہے، پوٹاشیم کھاد جو ہے وہ پودوں کو گرمی کی شدت سے بچاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت جب ہماری فصل گوب کی حالت میں موجود ہے آپ پوٹاشیم کا سپرے کر دیتے ہیں 2 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے، تو اس سے آپ اپنے پودوں کی پیداوار کو بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایس او پی کھاد کے کم از کم 2 سے 3 سپرے کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے رقبے جو نمکیات والے ہیں ان میں 2 سے 3 سپرے ضروری ہیں، ہر حال میں کرنے چاہیے۔ پہلا سپرے آپ کو 60 سے 70 دن کی فصل پر کر دینا چاہیے، دوسرا سپرے 80 سے 85 دن کی فصل پر،
یعنی اب جو ہماری فصل ہے یہ 80 سے 85 دن کی ہے، یعنی دوسرا سپرے اب کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سپرے آپ کو اس وقت کرنا چاہیے جب آدھا دانہ بن چکا ہو، پودے کے اندر آدھا دانہ جو ہے وہ بن چکا ہو، تو اس وقت آپ تیسرا سپرے کریں۔ تو کاشتکار دوستو، آپ ان سب باتوں پر عمل کر کے سیم زدہ کلراٹھی نمکیات والی زمینوں میں ایک اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی پانی میں کم سے کم وقفہ کریں، پوٹاشیم کھاد کا استعمال کریں، ایس او پی سپرے کا استعمال کریں، کیم گوارا کھاد کا استعمال کریں۔ ان سب باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، خاص کر یہ جو ہے کلراٹھی زمینوں پر آپ کو دوسری زمینوں کی نسبت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی رقبے جو ہوتے ہیں، ایسی زمینیں جو ہوتی ہیں، ان پر اگر آپ توجہ نہیں دیں گے، ان کی کیئر نہیں کریں گے، تو یہاں سے آپ کو ایک اچھی پیداوار کسی حالت میں نہیں مل سکتی۔ یہاں سے آپ کو پیداوار اسی صورت میں ایک اچھی پیداوار مل سکتی ہے جب آپ اس کی اچھی طرح سے کیئر کریں گے۔ آپ ان سب باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اچھی پیداوار لینے کے قابل بن جائیں گے۔ تو کاشتکار دوستو، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی سب باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔